یوں تو ہر امریکی صدر ہی کاروں کا شوقین رہا ہے۔ سابق صدر فورڈ کا نام کون فراموش کر سکتا ہے؟ وہ ایک بڑی کار کمپنی کے مالک تھے۔ ان کی کار کمپنی کا دنیا بھر میں اس زمانے میں توتی بولتا تھا، لیکن جاپانی کاروں کے آنے کے بعد توتی کی بولتی بند کر دی گئی۔ ان کی ٹرک جیسی کاروں کو آج کے زمانے کی تانگ گلیاں، سڑکوں اور محلوں میں لے جانا مشکل سے کم نہیں ہے، اور شاید اسی وجہ سے اب ان کا استعمال کم کر دیا گیا ہے۔ ہر امریکی صدر کو سرکاری طور پر ایک بس دی گراؤنڈ فورس 1 اور 2 کاریں دی بیسٹ اور کار 1 فراٹے بھرنے کے لیے ملتی ہیں۔ چاہے تو سیاہ رنگ کی بس بھی حاضر ہے، دل کرے تو بسوں کے سفر کا بھی مزہ لے سکتے ہیں۔ لیکن کئی امریکی صدروں کو ریل کاروں کی چک چکی پسند تھی۔ سابق صدر لنکن 1865 میں تیار کی گئی ایگزیکیوٹیو کوچ، جو خصوصی طور پر صرف امریکی صدروں کے لیے تیار کی گئی تھی، وہ اس میں کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ یہی نہیں، بہت سارے امریکی صدر تو صرف بحری جہازوں پر ہی قابض تھے۔ 1880 سے 1979 تک متعدد بار امریکی صدر بحری جہازوں پر بھی اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ ان کے فلیٹ کا حصہ تھے، تاہم کارٹر انتظامیہ نے امریکی صدروں کو صدارتی سفر کے لیے بحری جہاز استعمال کرنے سے روک دیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ امریکی صدروں کے فضائی سفر کے لیے بھی ہر وقت ایئر فورس کا طیارہ ایئر فورس 1 تیار رہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بار ایک ہی طیارہ استعمال کیا جائے، بلکہ نت نئی کمپنیوں کے بالکل نئے طیارے ہر وقت امریکی صدر کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جو طیارے امریکی صدر کی خدمت کرتے ہیں ان کا شمار دنیا کے اہم ترین اور بہترین طیاروں میں کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کوئی امریکی صدر بھی اپنے طور پر کسی بھی جگہ پر گاڑی نہیں چلا سکتا، بلکہ کسی بھی جگہ گاڑی چلانے سے پہلے امریکی صدر اپنی سیکٹری سے اجازت لینے کا پابند ہے، اور سیکٹری سڑکوں اور راستوں کو محفوظ بنانے کے بعد ہی امریکی صدر کو اجازت دے سکتی ہے، ورنہ صدر صاحب صرف پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر سفر انجوائے کر سکتے ہیں اور گاڑی نہیں چلا سکتے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد رکھیں کہ نائب صدر اور صدر کو عہدے سے الگ ہونے کے بعد بھی اپنے طور پر کار چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی تمام تر مخالفتوں اور چالوں کے باوجود بھی ایوان صدر میں براجمان ہونے والے جو بائیڈن بھی ایک خاص کار کے شوقین ہیں۔ انہیں 1969 ماڈل کروٹے سٹنگرے بہت زیادہ پسند ہے، شاید جس کا اب کوئی ماڈل بھی دستیاب نہ ہو، کیونکہ یہ کار بننا بند ہو گئی ہے۔ اگر جو بائیڈن نے اپنی فیملی کے ساتھ کہیں جانا ہو یا اپنے دوستوں کے ساتھ لانگ ڈرائیو کا شوق پورا کرنا ہو تو یہی کار استعمال کی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص غلطی سے بھی ان سے اس کار کی چابی مانگ لے تو بہت زیادہ سوچنے کے بعد بھی ان کے منہ سے انکار ہی نکلتا ہے۔ رئیس امریکی خاندان سے تعلق رکھنے والے سابق امریکی صدر جارج بش بھی کئی فورڈ پک اپ ٹرکس کے مالک ہیں۔ 2017 میں انہوں نے ایک خیراتی ادارے کی مدد کرنے کے لیے اپنی ایک کار $3 لاکھ میں نیلام کر دی تھی۔ اپنی چراگاہوں میں اس کار کے مزے لیتے ہوئے انہوں نے اس کی حالت بہت زیادہ خراب کر دی تھی، شاید ہی کوئی ایسی جگہ بچی ہو جہاں پر ڈینٹ نہ آیا ہو۔ لیکن جب صدر صاحب نے اپنے دستخط کار کے اندرونی حصے پر فرما دیے تو وہ کار لاکھوں ڈالرز کی ہو گئی۔ اب قیمت صدر صاحب کے دستخط کی تھی، کار کی نہیں۔ سابق امریکی صدر رونالڈ کو ایک جاپانی جیپ پسند تھی۔ وہ جیپوں کے دل دادا تھے، لیکن امریکہ میں جاپانی کاروں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، لیکن انہوں نے جاپانی جیپ کو چلانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا سیکھ لی تھی۔ سابق صدر لیڈن چانس کی کار کو بھی اپنے دور کی مضبوط ترین کار سمجھا جاتا تھا، لیکن سابق صدر خطرناک ڈرائیونگ کے عادی تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی کار کو چراگاہ کے ایک تالاب میں اتار دیا تھا اور ان کی ڈرائیونگ پر اسی دن پابندی لگا دی گئی تھی، اور انہوں نے یہ تاثر دیا کہ کار کی بریکیں فیل ہو گئی تھی۔ سابق صدر نکسن بھی کاروں کے شوقین مانے جاتے تھے۔ ان کے پاس بھی ایک اولڈ ماڈل کار تھی اور شاید یہی ان کی شہرت کا سبب بھی تھی۔ لوگ ان کو اپنی طرح عام آدمی سمجھتے تھے، لیکن اگر واٹر گیٹ سکینڈل نہ آتا تو شاید ان کی حکومت کبھی نہیں جا سکتی تھی۔